جبکہ مائرہ نے ماں سے کافی سوال کیے کہ میں آج ان کے گھر کیوں آیا ہوں اور یہاں کیوں رہوں گا۔ چچی نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے، اسی لیے وہ بھی اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ فہد، چچی کا بیٹا، کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ گیا اور مجھ سے کھیلنے لگا اور کھیلتے کھیلتے میری گود میں ہی سو گیا۔ چچی اسے اب میری گود میں سے لینے کے لیے میرے قریب آ کے جھکیں تو ان کے دودھ میرے منہ سے ٹکرا گئے۔ میری نظر غیر ارادی طور پر فائزہ کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کو میرے اتنے قریب جھکنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ چچی نے بڑی اچھی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی خوشبو نے مجھے معطر کر دیا۔ چچی فہد کو اٹھاتے ہوئے بولیں، نبیل تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھاؤں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چچی کے پیچھے چل پڑا۔ چچی نے پہلے تو فہد کو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کے اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، ساتھ میں فائزہ اور مائرہ کا، اور اس سے آگے میرا ہے۔ باتھ روم کا تم کو پتہ ہی ہے کہ کہاں ہے۔ جب تک تم یہاں ہو یہ تمہارا ہے، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے چچی نے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور ہولے سے کہا، سوائے میرے۔ میں بھی انہیں مسکراہٹ سے ہی جواب دے رہا تھا، اگرچہ ہم ایک دوسرے سے بہت پہلے سے ہی کھل چکے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے انگ انگ سے آشنا تھے، لیکن پھر بھی بچوں کے سامنے ان تمام تکلفات کو مد نظر رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ اسے عام روٹین کے مطابق ہی سمجھیں۔ کمرہ اور بستر دیکھ چکنے کے بعد ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جب تک بچے جاگ رہے تھے ہم کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ دونوں جانب امنگیں تڑپ رہی تھیں، لیکن ہمیں ہر حال ان مچلتی امنگوں کو ابھی قابو میں رکھنا تھا، اور ہم دونوں نے ہی کمال ضبط سے ان پر قابو پا رکھا تھا۔ چچی اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ فائزہ اور مائرہ اسکول کا کام ختم کر کے اب ٹی وی دیکھنے میں مہو تھیں۔ جب رات کے 9 بجے تو چچی نے فائزہ اور مائرہ کو سونے کا کہہ کر ٹی وی آف کر دیا۔ میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا؟ بس لڑکیوں کو مطمئن کرنا تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر آ کے لیٹ گیا اور چچی کے ساتھ ہونے والے غلط کام کے تصورات میں کھو گیا۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ چچی جیسی خوبصورت عورت مجھ پر فدا تھی اور میری جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے مالی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے چچی کا ہیولہ نظر آیا۔ نبیل سو گئے ہو کیا؟ چچی میرے بیڈ کے قریب آتے ہوئے سرگوشی سے بولیں۔ ایسے میں کوئی سو سکتا ہے کیا؟ میں نے چچی کے انداز میں ہی سرگوشی کرتے ہوئے سوال کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ، میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ چچی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئیں۔ میں تو بس چچی کا غلام تھا، وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھیں میں ویسے ہی ان کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ چچی ایک جالی دار نائٹ ڈریس پہنے ہوئے تھیں، جبکہ کھلے بالوں کے ساتھ کمرے میں نیلی روشنی والے چھوٹے بلب کی روشنی میں چچی کا حسن قیامت خیز تھا۔
میری شرمگاہ تو ان کے خیال سے ہی اکڑ جاتی تھی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر تو کافی بےتاب ہو رہا تھا۔ چچی نے میرے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پیچھے سے ہی مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ مجھ سے ایسے چپک گئیں جیسے چبائی ہوئی چوئنگم چپک جاتی ہے۔ ان کی گرم سانسیں مجھے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ چچی کا دایاں ہاتھ میرے بازو کے نیچے سے ہوتا ہوا میرے سینے سے کھیلنے لگا، جبکہ ان کا بایاں ہاتھ میری ناف کے قریب پیٹ کو دبوچے ہوئے تھا۔ تمہیں نہیں پتہ نبیل، یہ پیاس کیسی ہوتی ہے۔ نبیل، تم اس پیاس کی تشنگی کو نہیں جان سکتے۔ ویڈیو کا 11واں پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔